اونے غم دیاں فکراں کولوں کی لینا، اس نے غم دیاں فکراں کولوں کی لینا، او جس جس دے غم خار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے والے نے۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔ جی السلام ناظرین، میں حکم میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ نہ کوئی سیاسی شخصیت موجود ہیں، عوامی مسئلہ ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں، بلکہ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی مشہور شخصیت جو کہ 2 مرتبہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور بہت سارے انہوں نے قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ بھی لیے ہیں، اور بہت سارے مقامات کے اوپر جا کے انہوں نے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے۔ اگر میں ان کا تعارف کروں تو یہ قاری بھی ہیں، نعت خواہ بھی ہیں، اور رائٹر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی گفتگو ہے جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد جمیل صاحب، ہم ان سے کرتے ہیں بات چیت، ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے پہلو کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے شوق کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ نہیں، بالکل اعزاز ہے جی میرے لیے آپ جیسے لوگوں کا میرے پاس آنا۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ نے 2 مرتبہ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں آپ، اور بہت سارے ایسے انعامات سے آپ کو نوازا گیا ہے، کو تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے کیا کیا ہیں وہ؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت سے جو نعت لکھتا ہوں میں، اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، تو نعت لکھنے کے حوالے سے یہ اعزاز مجھے حاصل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 11 زبانوں میں نعت لکھ رہا ہوں اس وقت، جو امت مسلمہ میں غالباً اس وقت اکیلا میں ہی ہوں اتنی زبانوں میں لکھنے والا۔ اس میں نے علاقائی زبانوں کو بھی ترجیح دی ہے پہلے، کہ علاقائی زبانوں میں جن زبانوں میں نعت کی کتاب موجود نہیں ہے، میری کوشش کی ہے کہ ان میں مکمل نعت کی کتاب لائی جائے۔ اس میں ہندکو کی سب سے تاریخ کی پہلی کتاب میں نے لکھی ہے، پٹھوہاری زبان کی تاریخ کی پہلی نعت کی کتاب میں نے لکھی ہے۔ ابھی میری 2 فارسی اور انگلش کی کتابیں آ رہی ہیں، اردو اور پنجابی کی پہلے آ چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان خدمات پہ پھر میں نعت شریف پڑھتا ہوں، بچوں کو سکھاتا ہوں، ایک اکیڈمی چلا رہا ہوں 20-25 سال سے۔ تو پھر حکومت پاکستان نے 2021 اور 2022 میں مجھے صدارتی ایوارڈ سے نوازا ہے، قومی سیرت ایوارڈ کے نام سے جو پہچانا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو ایوان صدر جیسے عطا کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کافی، میں دیکھیں آپ کے ایوارڈز کی شیلڈ میں نے دیکھی ہیں، کافی انٹرنیشنل ٹائپ کے بھی ایوارڈز پڑے ہیں، اور پچھلے دنوں شاید کوئی راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے بھی آپ کو ایوارڈ ملے ہیں، جو کہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے۔ جی بالکل، یہ گزشتہ روز جو ہے وہ اکیڈمی ادبیات میں جناب علی جو سابق وزیر اعظم ہیں اور موجودہ اسپیکر اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے ایوارڈ سے نوازا ہے، اور یہ بھی ایک اعزاز ہے میرے لیے، کیونکہ اکیڈمی ادبیات ایک بہت بڑا عالمی ادارہ ہے۔ آپ قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو اتنے زیادہ شوق آپ نے کیسے پالے؟ یہ کیسے، یہ ملٹی ٹیلنٹڈ آپ کیسے ہو گئے آپ؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ، میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دے کے پیدا کرتا ہے، ہر انسان کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فن، کہ میں اپنے آپ کو پہچان سکوں کہ مجھے کون سا ہنر اللہ نے عطا کیا ہے، یہ باقی لوگوں کی نسبت شاید اللہ نے ذرا ذوق زیادہ رکھا ہے اس میں، کہ میں جلدی پہچان لیتا ہوں کہ میں انگریزی میں بھی نعت لکھ سکتا ہوں، یا عربی میں بھی، یا فارسی میں، یا کسی زبان میں، یا تو یہ ایک اللہ کی عطا تھی جو اللہ نے مجھے اس کی پہچان کرا دی۔ پھر ایک تو پہلے تو زیادہ زبانیں سیکھنے کا اللہ نے اعزاز بخشا ہے، عطا کی ہے یہ، کہ وہ جلدی سیکھ لیتا ہوں میں باقی لوگوں کی نسبت۔ اللہ کا ایک احسان ہے، میں تو انسان تو ایک ہوا کا بلبلہ ہے، انسان کی کیا ہے۔ آپ کی تعلیم کے بارے میں جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین کی، کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی، اور کہاں کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی میں نے جو میٹرک کیا ہے، پہلے تو میں اپنے میرے بلکہ زندگی کی ابتدا کے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے سفر شروع کیا؟ جی ڈھوک رتا میں ہی جناب علی، ڈھوک رتا میلاد نگر راولپنڈی کا علاقہ ہے، وہاں سے میں نے جو ہے وہ یہیں میری ولادت ہوئی، اور یہیں میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے یہ جو نزدیک کے اسکولز ہیں یہیں سے حاصل کی۔ اس کے بعد 3 سال میرے ماموں ہیں ہری پور میں ہوتے ہیں، قاضی محمد مطیع الرحمان صاحب، یہ میں 82-84 کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ پھر ماموں مجھے 3 سال کے لیے لے گئے تھے وہاں پہ پڑھانے کے لیے، ہری پور میں اپنے پاس رکھ کے۔ تو وہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، سیرت نگار ہیں وہ۔ حکومت پاکستان انہیں 6 مرتبہ قومی ایوارڈ دے چکی ہے،
صدارتی ایوارڈ سیرت نگاری پہ، لاجواب انسان ہیں وہ. ان کی شاگردی میں ان کے گھر رہنے کا 3 سال مجھے شرف حاصل ہوا، جس میں انہوں نے میری علمی تربیت کی، انہوں نے میری جو فن ہے اس کو نکھارا، تقریر کرنے کا فن انہوں نے مجھے سکھایا. پورے ملک کے تقریر کے مقابلوں میں بچپن میں لے کے گئے اور میں نے پورے ملک میں مقابلے جیتے. وہ 3 سال میری خاص گرومنگ ہوئی جو میرے ماموں نے میری تربیت کی. پھر میں ادھر پنڈی آ گیا، میٹرک کی یہاں سے اسلامیہ 4 سے لیاقت باغ سے، پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی، پنجاب یونیورسٹی سے ہی پھر ماسٹرز کیا. تو یہ تعلیم کا سلسلہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ مہربان رہا. جب وہ تو ایک فارمل تعلیم تھی، اس کے بعد پھر میں نے یہ دیگر تعلیم جو ہے یہ جاری رکھی. لسانیات کے اوپر ریسرچ جو ہے میں نے انگریزی علیحدہ سیکھتا رہا، عربی علیحدہ ٹیچر، فارسی کا علیحدہ ٹیچر. باقی زبانیں سیکھنے کی ذوق اور شوق میں نے یہ رکھا کہ آج تک جو ہے وہ تقریباً روزانہ ہی تقریباً صبح کے 4-5 بج جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو میں لکھنا ختم کرتا ہوں کہ یہ پوری رات بیت جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے ناظرین کو مختصر سی آپ نعت سنانا آپ پسند کریں گے؟ آپ جی بالکل سناؤں گا. جی کبھی انسان یہ سوچے کہ کمایا کیا ہے، عشق سرکار نہ پایا ہے تو پایا کیا ہے. اور ان کی توصیف و ثنا کے لیے ہی زندہ ہوں، ورنہ اس جھوٹ بھری دنیا میں رکھا کیا ہے. اور تجھ سے لکھوائیں جمیل اپنے کرم سے نعتیں، تجھ سے لکھوائیں جمیل اپنے کرم سے نعتیں، ورنہ خود سوچ لے تو تجھ میں اب ایسا کیا ہے، ورنہ خود سوچ لے تو تجھ میں اب ایسا کیا. یہ کلام بھی آپ نے خود لکھا ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا، بہت سارے ایسے نعتخوان ہوتے ہیں جو ان کی اپنی شاعری نہیں ہوتی، وہ کسی اور سے شاعری لکھواتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے جو یہ تمام کلام اور شاعری آپ خود لکھتے ہیں، کتنی کتابیں اب تک آپ لکھ چکے ہیں؟ جی میری 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں حضور، اور 2 کتابیں زیر اشاعت ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کے اندر آ جائیں گی. وہ انگریزی کی مکمل نعت کی کتاب ہے اور فارسی کی مکمل نعت کی کتاب ہے. وہ 1 مہینے میں انشاءاللہ دونوں شائع ہو جائیں گی الحمدللہ. تو آپ کی فیملی میں کون کون لوگ ہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ آپ کی بیٹی ہیں؟ کتنی شادیاں بلکہ سب سے پہلے آپ نے کی ہیں؟ شادی تو الحمدللہ 1 ہی کی ہے جی میں نے الحمدللہ. اور اس سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کیا؟ نہیں ایسی، کیونکہ بات یہ ہے کہ مذائقہ نہیں ہے، اللہ رسول کا اس میں اجازت ہے شادی کرنے کی. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی کی میں نے اتنی جہتیں کھول رکھی ہیں دیگر علموں ہوں فن کے حوالے سے کہ یہ ایک بھی جو آج تک آباد ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے ہے. ورنہ ازواج جو ہیں وہ اتنا وقت کہاں انسان کو صرف کرنے دیتی ہیں کہ آپ ان کو بالکل وقت ہی نہ دیں. تو یہ تو میری جو زوجہ ہیں وہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں میرے ساتھ، ان کی بہت زیادہ کوآپریشن ہے. مطلب میں ایک کتاب ختم کرتا ہوں دوسری شروع کر دیتا ہوں لکھنی، تو وہ اب سوچیں کہ ان کو میں وقت بچوں کو اور ان کو وقت نہیں دے پاتا، تو جو باقاعدہ وقت چاہیے بچوں کو.
لیکن آپ کی بات میں قطع کلامی آپ کی کر رہا ہوں کہ جو آج کل کا جو موجودہ دور ہے بہت سارے گھر تو ایسے بھی برباد ہو جائے خراب ہو جاتے ہیں کہ ازواج کو وقت نہ دینا. تو ماشاءاللہ سے آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ کافی کوآپریٹیو ہے. جی بالکل بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ وہ پڑھی لکھی ہیں, ماسٹرز کیا انہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں, تو وہ سمجھتی ہیں کہ قلم کی جو عزت ہے, جو قلم کا جو مقام ہے, وہ قلم جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے, نون والقلم وما یسطرون, تو یہ قلم جو ہے یہ اس کی جو نوکری ہے یہ بڑی عزت اور سعادت کا کام ہے. تو اللہ نے انہیں یہ احساس دیا ہے جس وجہ سے الحمدللہ میرا گھر آباد ہے. اور اللہ پاک نے 2 مجھے بیٹوں سے نوازا ہے, اللہ کا مال ہے وہ. بڑا بیٹا میرا محمد شاہ زیب ہے, وہ 2nd ایئر میں ابھی اس نے ایگزام دیے ہیں, اور چھوٹا بیٹا زین العابدین ہے, وہ میٹرک کا ابھی فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. اور ایک بیٹی ہے میری پیاری سی, اللہ کی رحمت ہے میرے گھر میں, وہ 6ठी کلاس میں پڑھتی ہے, حلیمہ سعدیہ نام ہے اس کا. کوئی ایسا دل نہیں ہے مسلمان کا کہ جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو, اور اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کل کے جو نعت خوانی جو چل رہی ہے, جس انداز میں چل رہی ہے, ایک شعر جو ان کو ہم دیکھیں عجیب و غریب قسم کے سٹائل ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں جن کے لوگ تنقید کرتے ہیں, جن کو اچھا نہیں سمجھتے؟ جی, اس سلسلے میں میری ایک ہی گزارش ہے بس کہ ہم زندگی کی جس ڈگر پہ بھی اپنے اسلاف اور اکابر کے راستے سے ہٹیں گے تو وہاں تباہی ہمارا مقدر ہوگی. یہ ایک واضح مثال ہے. جب ہمارے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت امام حسن علیہ السلام سے لے کے آج تک جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں ہمارے اکابرین کی, اسلاف کی, ہمارے بزرگوں کی, جنہوں نے نعت خوانی کی, انہوں نے ہمیں راستہ دیا, بتایا سارا. پھر اس کے بعد ہمارے موجودہ دور میں ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان نے دیکھے ہیں اعظم چشتی صاحب, سید منظور الکونین صاحب, جناب ظہوری صاحب, یہ عظیم لوگ, حفیظ طاہب صاحب, یہ عظیم لوگ ہمارے سامنے نعت پڑھ کے لکھ کے گئے ہیں. جب ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہ سر پہ ٹوپی رکھ کے ادب سے بیٹھ کے تو وہ نعت پڑھتے تھے, تو آج ہم اس چیز کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ جو بندہ بھی مطلب اس کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنے لیے بھی تباہی کرے گا, وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا, کیونکہ اس سے لغزش کا امکان زیادہ رہے گا, کیونکہ اس نے ایک راستہ ایسا چن لیا ہے جس کی پہلے اس کے پاس کوئی مثال موجود نہیں ہے, اور اس میں اس سے بے ادبی کا خدشہ رہے گا. وہ کسی نئے انداز سے اٹھ کے جمپے لگا کے پڑھنا شروع کر دے یا کچھ, تو دیکھیں اس میں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب جو ہے وہ پہلی بات ہے. جب ادب ہی نہیں رہے گا آپ کے اندر, آپ ایک محفل میں بالکل جیسے اللہ معاف کرے جیسے ایک موسیقی کی محفل ہو رہی ہے, لوگ بھئی لائٹیں جل رہی ہیں, لوگ اچھل رہے ہیں, بھئی آپ بے ادبی کریں گے تو پھر بجائے فائدے کے آپ کو نقصان کا احتمال ہے, بلکہ یقینی نقصان ہے. اگر آپ سے بے ادبی ہو گئی تو آپ کا تو مطلب اس بندے کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا جو یہ کرے گا, ٹھیک ہے. اور پھر دنیا, مثال کے طور پہ دنیا کی کیا بات کرنی, فار ایگزامپل جی دنیا میں معاف کر دے, دنیا نظر انداز کر دے, دنیا کو پتہ نہ چلے کہ یہ اس محفل میں بے ادبی ہو رہی ہے, گمان نہ جائے کسی کا اس طرف, یہ یا کوئی اس کو جان بوجھ کے نظر انداز کر دے کوئی شخص کے جی چلیں جی ہو گئی ہے خیر. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا قانون تو موجود ہے, اللہ کی پکڑ میں تو آ جاتا ہے بندہ, ٹھیک ہے. اس لیے ہر لحاظ سے, ہر حوالے سے ادب کا پہلو سامنے ہونا چاہیے. محفل کا رنگ جو ہے وہ ادب کا ہونا چاہیے, پڑھنے والے کا بھی, سننے والے کا بھی, اینکرز جو ہیں جو نقیبان محفل ہیں ان کے بھی. ادب پہلی چیز ہے جی. ادب جو ہے وہ اللہ نے جب یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی آوازیں بھی جو ہے وہ لا ترفعوا, تم اپنی آواز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے, اور یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ. تو یہ ادب جو ہے, حضور کا عشق جو ہے وہ ادب کا متقاضی ہے سب سے پہلے. تو ہمیں ادب کے ساتھ نعت پڑھنی چاہیے, اور دنیاوی فائدے کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ جی میں خاموشی سے بیٹھ کے پڑھوں گا تو لوگ شاید مجھے زیادہ سراہیں گے نہیں, یا مالی طور پہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ان چیزوں کو سامنے نہ رکھیں, بلکہ حضور کی رضا اور ان کی روز محشر ان کی امت میں ان کے جھنڈے تلے کھڑا ہونے نصیب ہونے کی دعا رکھنی چاہیے دل میں, اور اس تمنا کے لیے نعت پڑھنی چاہیے. اپنا کوئی پسندیدہ کلام آپ سنانا پسند کریں گے آپ؟ جی بالکل. میں جو ہے وہ نعت کے حوالے سے میری جو بات ہے, میں نے کلام لکھا تھا کہ میرا آقا تو زمانے کو اجالے دے گا, میرا آقا تو زمانے کو اجالے دے گا, تیرا نعرہ تو فقط راہ کے چھالے دے گا.
یہ حضور کے پیغام کے علاوہ جتنے پیغام آئے ہیں، سوشلزم، کمیونزم، لبرلزم، کیپٹلزم، فلاں فلاں، جو کچھ انسانی تاریخ میں آیا وہ سب نے انسان کو تباہی کی طرف لے کر گیا، یا کسی نے تھوڑا سا اس کو بہتری کی بھی تو آخر کار جو ہے وہ تباہی کی طرف گیا۔ لیکن اسلام نے، حضور نے جو راستہ بتایا ہے وہ ایسا راستہ تھا کہ جو انسانیت کو شاہراہ بہبود پر لے کر گیا۔ تو میرا آقا تو زمانے کو اجالے دے گا، تیرا نعرہ تو فقط راہ کے چھالے دے گا، ہائے امت نے بھلا ڈالی تیری فخر کی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس بات پہ فخر ہے؟ آپ نے کہا الفقر فخری، مجھے اپنے فخر پہ جو ہے، یہ وے آف لائف جو حضور کا تھا، جو مقام، جو سادگی کی جو عظمت تھی، پاکیزگی تھی، جو بلندی تھی، آپ نے فرمایا مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو میں نے لکھا کہ میرے ہائے امت نے بھلا ڈالی تیری فخر کی بات، کون اب بھوک کے ماروں کو نوالے دے گا، اور کعبے کی چھت پہ غلاموں سے اذاں دلوا دی، اب نہ مفلس کی زباں کو کوئی تالے دے گا۔ اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی آپ غریب ہو آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، امیر آگے، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے کعبے کی چھت پہ ایک غلام زادے کو کھڑا کیا تھا۔ یہ حضور ہمیں سٹینڈرڈ سمجھا کے گئے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بڑا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تو میرا آقا تو زمانے کو اجالے دے گا، کعبے کی چھت پہ غلاموں سے اذاں دلوا دی، اب نہ مفلس کی زباں کو کوئی تالے دے گا، اور جس کے بچوں کو تو پانی نہ دیا لوگوں نے، حشر کی پیاس میں کوثر کے پیالے دے گا۔ اور ایک لمحہ مان محمد کی تو سیرت کو سند، ایک لمحہ مان محمد کی تو سیرت کو سند، ہر زمانہ تیری باتوں کے حوالے دے گا۔ اور نعت کی دنیا میں پہچان تیری ہوگی جمیل، نعت کی دنیا میں پہچان تیری ہوگی جمیل، میرا آقا تجھے اشعار نرالے دے گا۔ کون سی گیم پسند کرتے ہیں، کیا کھیلنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ بچپن تو گزرتا ہوتا ہے، بچپن آپ کا گزرا ہوگا، کچھ کوئی گیم آپ نے کی ہوگی؟ جی کرکٹ کھیلی ہے بچپن میں، ہارڈ بال، مطلب ہماری ٹیم تھی، محلے کے دوست تھے ہمارے، اس وقت ریس کورس یہ پارک نہیں بنا تھا، یہاں ہم نے ہماری ایک وکٹ تھی، ہم نے بنائی ہوئی تھی، بڑے شوق سے وکٹ بناتے تھے اور بڑا پیار سے کرکٹ کھیلتے تھے۔ تو وہ سارے ساتھی بھی مجھے یاد ہیں، ہمارا کپتان تھا وہ آج کل انگلینڈ چلا گیا ہے، اسد نام تھا اس کا، اچھی کہتے تھے ہم اسے۔ تو وہ جناب ہم بڑی شکیل بٹ تھا اس کے بعد ایک کیپٹن ہمارا، وہ بھی آج کل انگلینڈ چلا گیا ہے۔ تو وہ میرے بڑے پیارے دوست تھے، تو بڑی پیاری ہماری ٹیم تھی اور بڑا اچھا ہم کھیلتے تھے، 5-7 سال ہمارا بڑا رہا۔ پھر وہ پارک بن گیا، جب وہ گراؤنڈ انہوں نے اکھاڑ دیا اور وہ سارا، تو وہ پھر ہماری کرکٹ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب ٹائم ملے تو پاکستان کا میچ ہو رہا ہو تو دیکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ کون سا کھلاڑی پسند کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں؟ پاکستان کی طرف سے جی اب پرانے لوگوں میں تو عمران خان اور میاں داد کا کوئی مقابلہ نہیں، ٹھیک ہے جی، دونوں عمران خان اور میاں داد دونوں واحد کھلاڑی ہیں جو کسی ریکارڈ کے لیے نہیں کھیلے ساری زندگی۔ آپ ان کے چیک کریں نا اسٹیٹسٹکس کے، جی وہ جی یہ ہے، وہ ان کے ریکارڈ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے جو ان کے کارنامے ہیں زندگی میں، وہ تھے۔ تو موجودہ لوگوں میں تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی اظہر علی اچھا تھا، ابھی ریٹائر ہوا ہے، تو موجودہ لوگوں میں تو اتنا کوئی نہیں ہے، واضح نام نہیں ہے۔ پرانے ناموں میں عبدالرزاق بہت اچھا تھا، اور وہ پرانے لوگ کافی اچھے کھلاڑی تھے۔ عمران خان کو بطور کرکٹر تو آپ پسند کرتے ہیں جی، تو کیا بطور سیاستدان میں انہیں آپ لائک کرتے ہیں؟ جی عمران خان صاحب کو ہم سیاسی جماعت کے ساتھ اختلافات جو ہوتے ہیں نا کہ جی جماعت نے یہ نہیں کیا، اس کی جماعت نے یہ نہیں کیا، اس کی کابینہ یہ نہیں کر سکی، وہ باتیں ساری اپنی جگہ ہو سکتی ہیں حقیقت، ٹھیک ہے، کہ عوام کو جب اس کی حکومت کے ابتدائی 3 سالوں میں ان کی کابینہ سے عوام کافی خفا تنگ تھی، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں پی ٹی آئی کے، میرے جتنے ساتھی ہیں پنڈی کے صاحب لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ باقی پارٹیوں سے کروڑ درجے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن عمران خان بحیثیت سیاستدان ایک بہت اچھا، اس نے ایک رول ماڈل قائم کیا ہے قوم کے لیے۔ اب اس کی کابینہ میں جو کمیاں تھیں، ابھی امید کی جاتی ہے کہ نیکسٹ جب وہ حکومت بنائے گا تو جو بحیثیت انسان اس سے کمزوریاں رہ گئی تھیں کابینہ کی سلیکشن میں، وہ انہیں دور کرے گا، اور پی ٹی آئی کے جو اوریجنل ورکر ہیں، جو پی ٹی آئی کے لیے 20-20 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے میں ایک مثال پنڈی میں 2-4-5 نام تو میں بھی لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جن میں سب سے پہلے عرفان اختر صاحب ہیں ہمارے، ٹھیک ہے،
اسی طرح اور دیگر لوگ ہیں ہمارے ڈھوکرتا میں, ادھر پنڈی میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے ڈے ون سے قربانی ہے سر. لیکن جب یہ ایک کھیپ آئی تھی نا پرانے سیاستدانوں کی, الیکٹیبلز کی, سو کالڈ الیکٹیبلز کی, انہوں نے آ کے عمران کے بعض جو مقاصد تھے ان کو بہت نقصان پہنچایا. اور عمران کی وہ جو گراس روٹ لیول تک پاور لے کے جانے کی جو تمنا تھی نا, وہ پرویز مشرف صاحب کی بھی ٹھیک تھی. مشرف صاحب بھی جو گراس روٹ لیول پہ جمہوریت کو لے کے آئے تھے, دیٹ واز این ایکسلنٹ ڈیسیژن, اور اس کے بہت پازیٹیو رزلٹ بھی نکلے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ فوائد کما حق ہو عوام تک نہیں پہنچنے دیے. تو اب ہم امید کرتے ہیں, عمران ایک بہت مخلص آدمی ہے اور ایک سنسیئر آدمی ہے اور بد کردار نہیں ہے, مالی بدعنوان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دیگر علماء کرام کی طرح نعت خوانہ کی طرح کیا آپ بھی بکرے گرانے اور چانپے پسند کرتے ہیں یا کچھ اور کھانا پسند کرتے ہیں آپ؟ نہیں, میں بس یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جیسے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, اس معاملے میں بھی میرا کوئی مختلف سا مزاج ہے. میں دال بڑی پسند کرتا ہوں. یعنی کہ نعت خوانی کی محفل میں آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دال لے کے اور یہ جو مٹن ہے, بیف ہے, روسٹ ہے, اس کو سائڈ پہ کر دو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ انہیں سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ وہ تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ پبلک پلیس ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں جن عزیزوں کے گھر باقاعدہ جاتا ہوں نا, ان کو پتہ ہے کہ اگر جمیل بھائی آ رہے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کا جو مرضی پکائیں, لیکن میری پسند کی دال ضرور پکاتے ہیں. جمیل بھائی کا کوئی اپنا کچھ ساؤنڈ سسٹم تو نہیں ہے جیسے کیونکہ ہوتا ہے اکثر نعت خوانوں, یہ ساؤنڈ ہوگا تو میں آ کے نعت پڑھوں گا, نہیں ہوگا تو نہیں پڑھوں گا, ایسا تو نہیں؟ نہیں جی, نہ میرا ذاتی کوئی ساؤنڈ سسٹم ہے, وہ بھی ہمارے ساتھیوں نے رکھے ہوئے ہیں سب, لیکن میری کوئی ایسی کوئی خواہش نہیں ہوئی. یہ بات آپ کو بتا دوں میں کہ میری ابھی 46 سال عمر ہو چکی ہے. پیارے بھائی, آج تک میں نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں آؤں گا تو ساؤنڈ ضرور لگانا. بغیر ساؤنڈ کے پڑھنے میں آپ کا بھائی پورے پاکستان میں ایک نام رکھتا ہے, اللہ کی مہربانی سے, بغیر ساؤنڈ سسٹم کے. جب یہ لانگ یہاں پہ لاک ہو رہی تھی, لوڈ شیڈنگ لانگ 12 گھنٹے کی, تو ہم محافل میں جاتے تھے نا, تو یو پی ایس بھی ختم ہو جاتے تھے, جنریٹر بھی ختم ہو جاتے تھے. پھر محفل میں نا سارے ساتھی ایک ہی بھائی کی طرف دیکھتے تھے کہ جمیل بھائی اب آپ پڑھیں, محفل ختم ٹوٹ رہی ہے, اب آپ پڑھیں. تو میں نے 5-8 ہزار کے مجمع میں بغیر مائک کے پڑھا ہے جی, الحمدللہ. ساؤنڈ تو جو ہے وہ یہ تو ایک نخرہ ہی ہے بس نوجوانوں کا کہ جی بس ساؤنڈ ایسا ہو اور ویسا ہو. ویسے اللہ نے آپ کو آواز دی ہے, جب آپ اڑ سکتے ہیں تو رینگتے کیوں ہیں؟ ماشاء اللہ سے شہرت یافتہ ہیں آپ, شہرت کی بلندیوں کو آپ چھو چکے ہیں. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کے سبق آموز ہو, جس نے آپ کی زندگی کا رخ چینج کیا ہو؟ جی بالکل جی, میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک دوست تھے جو روحانیت کو نہیں مانتے تھے. ایک واقعہ اتنا دلچسپ ہے کہ اللہ کی ایک شان میں اس میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب وہ دوست میرے ساتھ ہیں دونوں, تو وہ روحانیت کو اتنا بلیف نہیں کرتے تھے. مطلب کہتے ٹھیک ہے یار ہے, لیکن پتہ نہیں اب کوئی کتنی پیاری بات ہے کہ ہم تینوں ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے, تو راستے میں نا ایک کسی کے کوئی پیر صاحب تھے, کسی اور کے کوئی پیر صاحب تھے, تو وہ وہاں بیٹھے تھے, تو ان کے مریدین ان کے پاس, ہم گزرتے ہوئے میں نے کہا یار نیک بندے ہیں بیٹھے ہیں, ان کو سلام کر لیتے ہیں. تو اس وقت میری داڑھی بھی جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی, بالکل ہی چھوٹی چھوٹی. تو میں نے ان کو سلام کیا, ساتھ وہ بھی دونوں تھے, انہوں نے پہلے دونوں نے سلام کیا, وہ آگے چل پڑے, سلام کیا. جب میں نے سلام کیا نا تو پیر صاحب اپنے کسی مرید سے بات کر رہے تھے, تو بات کرتے کرتے نا میرا ہاتھ پکڑ لیا, ایسے ہاتھ پکڑ لیا, تو کہتے ہیں حافظ صاحب ہیں آپ, یعنی آپ روحانیت کا ان کا مقام دیکھیں, میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے, آپ ان کا روحانیت کی شان دیکھیں کہ صرف ہاتھ سے ایسے ہاتھ ٹچ ہوا ہے, اور وہ ایسے ایک دم انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہتے ہیں کہ نام بھی نہیں میرا پوچھا, پہلے تو بندہ نام پوچھتا ہے نا, ہاتھ پکڑ کے ہی ایسے مجھے دے, کہتے ہیں آپ حافظ صاحب ہیں. میں نے کہا حضور. تو یہ ایک ایسا, آپ اس کے بعد وہ پھر 20-25 سال گزر گئے اس بات کو, وہ اس کے بعد ان دوستوں نے ہمیں نہیں کہا کہ روحانیت کچھ نہیں ہوتی. میں نے کہا بتاؤ یہ روحانیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بندہ اجنبی ہے اور اس نے میرا پورا بایو ڈیٹا آپ کو نکال کے بتا دیا. یہ بات. آخر میں چھوٹی سی آپ سے نعت سننا چاہوں گا. جی بالکل. نعت تو بلکہ بہت بڑی چیز کا نام ہے, لیکن یہ تھوڑے سے کام بتانے کے مختلف اشعار. تو میں آپ کو پہلے اردو کلام سنائے ہیں, پنجابی میں کلام کے 2 اشعار سناتا ہوں.
شرق و غرب انوار مدینے والے نے، شرق و غرب انوار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے والے نے، اونے غم دیاں فکراں کولوں کی لینا، اس نے غم دیاں فکراں کولوں کی لینا، او جس جس دے غم خار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے والے نے، میرے ہر دیوان دا موضوع سونا ہے، میرے ہر دیوان دا موضوع سونا ہے، کیوں کہ میرے سب اشعار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے۔ قاری محمد جمیل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا پسند کروں گا، وہ یہ کیونکہ موجودہ دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، 5G کا دور چل رہا ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان جو نسل ہے وہ کچھ ٹک ٹاک کا سہارا لے کے بے حیائی، جس کو میں کہوں بے غیرتی کی طرف، اور اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں۔ اگر نعت کا رجحان ہے لوگوں کے اندر، لیکن اس حوالے سے نہیں ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے اس طرف زیادہ ہے، کچھ ایسی الٹی سی حرکت کر کے وہ وائرل ہو جاتے ہیں، چاہے گانا ہو، ڈانس ہو، جیسا بھی ہو۔ پچھلے دنوں جیسا کہ ہوا جو ایک عائشہ لڑکی تھی وائرل ہوگی، بعد میں 2 دنوں کے بعد اس کی ویڈیو آتی ہے کہ وہ سگریٹ پی رہی ہے بیٹھ کے، پھر اس کے بعد ابھی وہ ایک اختر لاوا لاہور کا پاوا کوئی ایسا ہی ہے۔ تو کیا اس طرف کیا نوجوانوں کو نہیں آنا چاہیے نعت خوانی کی طرف، جس کا یہ کہ ان کی زندگی بھی سنور سکتی ہے، حضور کی سیرت کو سیکھیں گے، نعت پڑھیں گے وہ، اور دنیا میں بھی ان کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی ان کا فائدہ ہے؟ اس میں جو میرا خیال ہے نا جی، بنیادی جو کردار ہم نے ادا کرنا ہے نا، وہ بحیثیت قوم ہمیں افرادی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب ہم افرادی طور پہ کہتے ہیں تو کیسے، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کیوں؟ یہی نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ تو یہ کیوں ہے؟ ایسا ہے کہ جب ہم فیس بک ہمارے پاس ہے، یوٹیوب ہمارے پاس ہے، واٹس ایپ ہمارے پاس ہے، ہم انفرادی طور پر تلاوت کے والے قاری، اپنے نعت خوان، یہ علماء کرام، اور اچھی اچھی باتیں، اشفاق احمد صاحب کی کہی ہوئی کوئی بات ہے، کوئی ڈرامہ رائٹر کی بات ہو رہی ہے، تو ان میں بھی انتخاب کریں کہ یہ کس کی بات ہے، کوئی بندہ ہو کوئی مطلب۔ تو دیکھیں پہلے ڈراموں میں بھی ایک اصلاح کا پہلو ہوتا تھا۔ اکبری عسکری کا جو ڈرامہ لکھا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، نذیر احمد ڈپٹی صاحب کا، اس میں کتنی اصلاح کے پہلو تھے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا، جو بحیثیت قوم، جب ہم آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کیا ہر محلے کے بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے جو محلے کے قاری صاحب ہیں ان کو صرف مالی جو مشاہرہ دیا جاتا ہے، جو انہیں ماہانہ جو دیا جاتا ہے، جو ان کو کیا کہتے ہیں خدمت کی جاتی ہے، ان کے پیغامات کو بھی آپ، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ غلط بات فوری طور پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو مولوی صاحب کا ہر جمعے کا ویڈیو کیوں نہیں آپ اپلوڈ کر رہے؟ ہر جمعے مساجد کے اندر علماء کرام خطاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان لوگوں کو، ان 5-6 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں، آپ ان علماء کرام کو آگے لائیں، ان کی باتیں چلیں، ان کی رائے سنیں، ان سے مسائل سنیں۔ تو جب تک ہم انفرادی طور پہ اپنی روز کی جو ٹک ٹک ہے نا، اس کو ہم بہتر نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے، ہم اپنی ٹک ٹک کو جو ہے، ہم جو لائک کر رہے ہیں، ہم کس کو لائک کر رہے ہیں، جب تک ہم اس کو مائکرو لیول تک جا کے درست نہیں کریں گے نا بحیثیت قوم، اس وقت تک یہ مسئلہ رہے گا۔ آپ یہ سوچیں نا کہ بھئی آپ کے مطلب آپ محلے میں کوئی بات ہو جائے، کسی علاقے میں ہو جائے، لوگ فوراً ویڈیو بنا کے جی، لیکن ایک علماء کرام ہر گلی میں، ہر مسجد میں جمعے کا خطاب کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کا خطاب ہے، آپ اس میں 5-7 منٹ کلپ نکال کے ڈال دیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ مولانا صاحب کی جو زندگی کی تعلیم ہے، ان کا وہ محنت بھی آگے پہنچ جائے گی، کوئی نہیں کر رہا اس کو،
لیکن کوئی گانے والی کسی گلی میں آ جائے پورا محلہ اس کی ویڈیو بنانا ہے، تو یہ ہماری بحیثیت قوم ہماری غلطی ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ قاری محمد جمیل صاحب۔ ناظرین، یہ تھے قاری محمد جمیل صاحب جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، بین الاقوامی اور قومی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اعزازات انہوں نے اپنے نام پہ کیے ہیں۔ شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، جو کہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اپنی نعت خوانی کے حوالے سے بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ انہوں نے زندگی کا سفر کیسے طے کیا اور اپنی زندگی کے واقعات، حالات و واقعات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران ملک، 65 نیوز پوائنٹ، اسلام آباد سے۔